شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام معرفت رمضان۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ایک بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے روزے کے درجات، کہ روزے کے کیا درجات ہیں۔ اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پر، جناب محترم دوست علی صالح صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، لطف خدا۔ محترم، جیسے کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ سے استفادہ فرمایا اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ روزے کے درجات ہیں۔ محترم، یہ آج کا جو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ روزے کی کیا درجات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے معارف دینی میں اگر آپ غور کریں تو اس میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ صحیح۔ مثلا نماز پڑھنے والوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے یہ درجات ہیں کہ ایک وہ نماز ہوتی ہے جس میں انسان کی زبان تو اللہ کے اذکار پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ نماز وہی عمومی نماز ہے، اس کو آپ وہ اعلیٰ نماز نہیں کہہ سکتے۔ یا مثلا قاریان قرآن کے بارے میں بھی درجات بیان کیے گئے ہیں کہ قاری ایک وہ قاری ہے جس کی زبان تو اللہ کے کلمات ادا کر رہی ہے لیکن اس کے وجود پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ بہت سارے ایسے معارف ہیں دین میں جس کے درجات بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح روزے کے بھی درجے بتائے گئے ہیں یا روزے دار کے بھی درجے بتائے گئے ہیں۔ مثلا عرفاء نے یا اولیاء خدا نے جو روزے کی تقسیم کی ہے اس میں 3 درجے بتائے ہیں روزے دار کے اور روزے کے۔ صحیح۔ ترتیب کچھ یوں ہے ان کی کہ صوم العموم، صوم الخصوص اور صوم الاخص۔ اب ان کو تھوڑا ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان بھی کریں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے ہمیں۔ صوم العموم کیا ہے؟ صوم العموم یہ ہے، عام روزہ یہ ہے کہ انسان اس روزے کی حفاظت کے لیے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف نہ جائے۔ صحیح۔ مثلا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تو آپ کوئی چیز کھائیں نہ، یا مثلا وہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا بلغم کا یہ حکم ہے، جو ہے وہ فلاں چیز کا یہ حکم ہے، فلاں چیز کا یہ حکم ہے، یہ کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ روزہ ہے جو ایک عام روزہ جس کو کہا جاتا ہے صوم العموم۔ صوم العموم جو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کھانا پینے والی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز آپ کھائیں تو ان سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ عام روزہ کہا گیا ہے اس کو۔ یعنی روزے کا کم ترین درجہ یہ ہے، اگر آپ یوں کہیں، اس کو میں یوں عرض کروں تو یہ کم ترین درجہ ہے روزے کا۔ ایک وہ روزہ ہے جس کو صوم الخصوص کہا گیا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جس میں روزہ دار صرف اس فکر میں نہیں ہوتا کہ میں کوئی چیز کھاؤں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا۔ صوم الخصوص کا جو صائم ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے روزے کا درجہ عام روزے دار کے درجے سے بالا ہے۔ صحیح۔ وہ بولتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے، ہم تو کھانے میں احتیاط کریں گے نا، وہ بولتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا حرف جاری ہو جو میرے روزے کے ابطال کا باعث بنے، میرے روزے کے بطلان کا باعث بنے۔ روزے کی تعریف یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کی اطاعت کے خاطر نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک اللہ کے امر کا مطیع رہنا، اللہ کے امر کے ماتحت رہنا۔ صحیح۔ صوم الخصوص کا جو روزہ دار ہوتا ہے، جس نے روزہ خصوصی رکھا ہوتا ہے، وہ آنکھوں کی بھی نگہداری کرتا ہے، وہ کانوں کی بھی نگہداری کرتا ہے، وہ زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ ہر چیز میں محتاط رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزے کا ٹوٹنا صرف یہ نہیں کہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لوں، بلکہ اگر میں کوئی ایسا حرف ادا کرتا ہوں جو اللہ کے حکم کی مخالفت میں ہے تو اس کا مطلب میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی میں ایسا منظر دیکھتا ہوں جو منظر اللہ نہیں چاہتا کہ میں دیکھوں، اس کا مطلب میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی ایسی بات جیسے غیبت، ہمیں بتایا گیا کہ غیبت کس قدر کراہت والا عمل ہے، کس قدر
मजम्मत किया जाने वाला अमल है, वो सुनते हुए भी एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी बात सुन लूं कि जो अल्लाह की मासियत में शुमार हो। ये रोज़े का दूसरा दर्जा है, और ये दर्जा हमें इस दर्जे के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। सही। हमारा जब रोज़ा हो तो हमारी ये कोशिश हो हमारी कि चूंकि रोज़े का हदफ ये है कि मैं अल्लाह की इताअत में रहूं। रोज़ा प्रैक्टिस है एक किस्म की, अल्लाह का मुती बनाने के लिए, अल्लाह का बंदा बनाने के लिए हमें एक किस्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही है जी। हलाल चीज़ें भी हमें कहा गया है ना खाओ, खाना पीना हलाल है जी, बल्कि बाज़ औक़ात वाजिब हो जाता है जब इंसान मौत के करीब और खा पीना आ रहा हो तो। लेकिन यही खाना पीना अल्लाह ने माह सियाम में, माह रमज़ान में मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको अल्लाह के अम्र पर अमल करने की आदत पड़ जाए, आप अल्लाह के उमूर और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने के आदी बन जाएं, आपके जहन में फौरन ये चीज़ हो। रोज़े में भूख का तस्वुर बार बार आता है, प्यास का तस्वुर बार बार आता है, लेकिन क्या कह के हम उस तस्वुर को हटा देते हैं, मैं रोजे की हालत में हूँ। बिल्कुल। और रोजा हुक्म खुदा है, ये करते ना सारा दिन, इसीलिए खाने का तस्वुर आता है, नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? भाई हलाल चीज है, अल्लाह ने हुक्म दिया था खाने का पहले तो, अभी तो माह सियाम है इस वजह से। हाँ, हुक्म खुदा है, अल्लाह के अम्र की इताअत मकसद है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। बार बार तलकीन करता है इंसान अपने वजूद को, बार बार अपने आप को मुतवज्जे करता है कि हुक्म खुदा बायस बना है कि मैं यहाँ ना जाऊँ। ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है मैं रोज़े के ज़रिए से इंसान, ताकि इंसान अल्लाह के अहकामात को मानने का आदी बन जाए, अहकामात खुदा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। सौमुल खुसूस यही है कि इंसान अपने आप को अपने ज़ाहिरी तौर पर, यानी मैदे के हिसाब से भी उसका रोज़ा हो, वजूद के हिसाब से, बातिन के हिसाब से भी उसका रोज़ा हो। ऐसा कुछ ना सुने जो अल्लाह नहीं चाहता, ऐसा कुछ ना देखे जो अल्लाह नहीं चाहता, ऐसा कुछ ना कहे जो अल्लाह नहीं चाहता। मसलन कौन सी चीज़ें हैं ज़बान का रोज़ा तोड़ती हैं? सौमुल खुसूस कौन सी चीज़ ज़बान से अदा की जाए तो टूट जाता है? ग़ीबत। किस कदर मज़म्मत की गई ग़ीबत की, किस कदर कहा गया है कि खबरदार। कुरान करीम सूरह हुजरात की आयत है कुरान की, ग़ीबत यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अल्लाहु अकबर। मुर्दा भाई का गोश्त खाना। और इसी तरह ग़ीबत के बारे में तारीफ़ है, ग़ीबत की तारीफ़ ये, चूँकि बाज़ औक़ात लोग कर रहे होते हैं, जब उनको मना करें तो कहते जी हम तो ऐसी बातें कर रहे हैं, हम ग़ीबत थोड़ी कर रहे हैं। ग़ीबत लोग कर रहे होते हैं, माशरे में बैठे होते हैं, ख़वातीन में खुसूसन ये आदत होती है ग़ीबत करने की, और जब उनको ये कहा जाता है कि ग़ीबत ना करें तो कहते जी हम ग़ीबत थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ग़ीबत की तारीफ़ करें ताकि हमें पता चले कि ग़ीबत क्या होती है। जी मोहतरम, अभी ग़ीबत की तारीफ़ की तरफ चलेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। नाज़रीन किराम, चलते हैं वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद दर्ज से चलते हैं अपने अब उसी सवाल की जानिब। जी मोहतरम, जैसे कि आप बड़े अच्छे अंदाज में हमारे लिए दर्जात को बयान कर रहे हैं, और दूसरे दर्जे के अंदर आपने ग़ीबत को बयान करवाया। ग़ीबत क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, उसको बयान करते चलिए। जी हाँ, ग़ीबत की तारीफ़ और ग़ीबत के मफ़हूम को हमारे माशरे में बयान होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि बाज़ औक़ात हम इस गुनाह में मुब्तला हो रहे होते हैं, लेकिन ये कह के टाल मटोल कर देते हैं कि जी हम तो बातें कर रहे थे। ग़ीबत हर वो बात जो आप किसी की गैर मौजूदगी में करें और वो उसकी मौजूदगी में आप नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे, उसकी गैर मौजूदगी में जो बात आप करें वो ग़ीबत शुमार होगी। अल्लाह अकबर। कोई किसी की एक सिफत, बेशक वो सिफत बुरी भी ना हो, लेकिन कोई ऐसी सिफत जो वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले, जो वो नहीं चाहता कि किसी के इल्म में आए, नहीं चाहता कि लोगों को मेरी ये सिफत पता चले, बुरी सिफत जो मेरे अंदर है, आप उसकी गैर मौजूदगी में अगर किसी को चीज़ बताते हैं जो उसके अंदर है, जो सिफत उसके अंदर है, लेकिन वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले, अगर आप किसी की उसकी गैर मौजूदगी में किसी को बताते हैं, ये ग़ीबत शुमार होगी। सही। अगर उसके अंदर है, अगर नहीं है और आप अपनी तरफ से बनाकर बयान करते हैं तो ये तोहमत हो जाएगी, और तोहमत ग़ीबत से बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। तोहमत ग़ीबत से बड़ा गुनाह है। ग़ीबत ये है कि किसी के अंदर कोई बुरी सिफत है जो वो नहीं चाहता किसी को पता चले, आप उसकी गैर मौजूदगी में किसी को बताते हैं, ये ग़ीबत है।
لیکن اگر کوئی بری صفت جو کسی کے اندر نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی طرف سے بنا کر آپ پیش کرتے ہیں تو یہ تہمت ہے، اور تہمت غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تہمت غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں نبی مکرم اسلام کس قدر شدید ہوتے تھے تہمتوں والوں پر۔ جو بھی تہمت کا مرتکب ہوتا تھا، نبی مکرم اسلام کا عمل بتاتا تھا کہ نبی خدا اس سے بیزار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تہمت کا مرتکب ہوا ہے۔ صحیح۔ روزے جو صوم الخصوص ہوتا ہے، خصوصی روزے کا جو درجہ ہوتا ہے، اس میں نہ غیبت کی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باطن کا بھی روزہ ہے، صرف میدے کا روزہ نہیں ہے، اس کے باطن کا بھی روزہ ہے، اور اس کا یہ اعتقاد ہے کہ امر خدا کی اطاعت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہوں گا جو بات میرے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، میرے خدا کی ناراضگی کا سبب بنے۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ غیبت اور تہمت اور اس طریقے سے جو بھی چیزیں آپ نے بیان کی، تو کیا ماہ مبارک رمضان میں صرف ان چیزوں سے بچنا ہے یا پھر پورے سال میں بچنا ہے؟ کیا یہ ماہ مبارک رمضان پورے سال کی پریکٹس کروا رہا ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ جی میں نے یہ نقطہ پہلے بھی عرض کیا پروگرام کے شروع میں کہ یہ چیزیں ہم سے پریکٹس کروائی جا رہی ہیں۔ 30 دن ایک کیمپ ہے آپ کا، جس میں اللہ نے آپ کو بلایا ہے اپنی میزبانی کے تحت، اور اللہ آپ سے پریکٹس کروا رہا ہے ان چیزوں کی، تاکہ عادی بنے، سارا سال ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ اور جب اللہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے ان چیزوں میں، اللہ کو کوئی بینیفٹ ملے گا یا اللہ کو کوئی یعنی اس سے کوئی مقام و مرتبہ ملے گا، وہ تو اعلیٰ درجات کا مالک ہے۔ ان سب چیزوں کا فائدہ انسان کی طرف جاتا ہے۔ مثلا خدا حسد سے منع کرتا ہے، ہمیں حسد نہ کریں۔ صحیح۔ صوم الخصوص میں ایک چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، صوم الخصوص کے صائم کا روزہ باطل ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہی حسد ہے۔ صحیح۔ حسد کیا ہے؟ غور کریں آپ۔ حسد اتفاقاً حسد ان بیماریوں میں سے ہے، روحانی وہ بیماریاں ہیں یہ کہ جس کا اثر انسان کے ظاہری جسم پر بھی ہوتا ہے۔ روحانی بیماریوں میں سے ظاہراً یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا انسان کے اس ظاہری جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ حسد ان چیزوں میں سے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے کسی کے پاس کوئی نعمت ملنے پر اس کی حالت غیر ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے احساسات تبدیل ہو جائیں، اس کے حالات تبدیل ہو جائیں، اس کے ظاہری ایکسپریشنز تبدیل ہو جائیں۔ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے؟ یہ حسد ہے۔ اور یہ حسد روایات میں ہے کہ اگر انسان حسد کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرے تو موت کے درجے تک، خودکشی کے درجے تک جا سکتا ہے۔ شہید مطہری شیعہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک محلے کے 2 تاجروں نے مل کر کاروبار شروع کیا۔ ایک تاجر اپنے کاروبار میں کامیاب رہا اور کامیاب تر رہا۔ دوسرا جس نے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا تھا، وہ کاروبار میں اتنی کامیابی کا حامل نہیں ہو پایا، لیکن اس کو ایک اور بیماری یہ لگ گئی کہ یہ اس تاجر کا حسودی بن گیا۔ اس کو حسد ہو گیا اس تاجر سے جس تاجر کو اللہ کی طرف سے تجارت میں برکت ملی۔ اس قدر اس کا حسد بڑھا کہ ایک دن اپنے نوکر کو کہہ کے چھت پہ گیا اور نوکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو دھکا دلوا کے موت کے درجے پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ نوکر کو کہا اس نے کہ یہاں سے جا کر مجھے دھکا دو تاکہ میں مر جاؤں، کیونکہ مجھے اس کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، میں اس کی کامیابی کے درجے کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد ہے۔ اگر انسان حسد کو کنٹرول نہ کرے اور حسد کی صفت انسان میں بڑھتی جائے اور انسان کے وجود کا حصہ بن جائے حسد، انسان کے ظاہری معاملات میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، انسان غصہ ہو جاتا ہے، حتیٰ ظاہری دنیا کی لذتوں سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا، کیونکہ اس کے وجود میں زنجیریں الجھی ہوئی ہیں، حسد کی زنجیریں ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا راہ حل بھی بتائیں ہم کہ حسد کی اس صفت سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یہ جو حسد کی اتنی بری صفت ہے، ہم کیسے اس حسد کی صفت سے چھٹکارا پائیں؟ اس کا راہ حل یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جس انسان کے بارے میں حسد ہو رہا ہے اور جس چیز کے بارے میں حسد ہو رہا ہے، مثلا کوئی انسان کاروبار میں ترقی کر رہا ہے، آپ کو اس کی کاروبار کی ترقی کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، یا مثلا کوئی انسان
آپ یوں کہہ لیں پڑھائی میں کسی مقام پر جا پہنچا ہے, آپ اس کی پڑھائی کی کامیابی کو نہیں دیکھ پا رہے, آپ کو حسد پیدا ہو رہا ہے. اس کا راہ حل یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں آپ کو حسد ہو رہا ہے, آپ اس چیز میں اس کی ترقی کے لیے دعا کریں جس چیز کے متعلق آپ کو حسد ہو رہا ہے. صحیح. فرض کریں اگر آپ کو کسی کی تجارت کے بارے میں حسد ہو رہا ہے نا, آپ مصلی پہ کھڑے ہوں, دونوں ہاتھ بلند کریں اور خدا سے کہیں پروردگار فلاں انسان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما, پروردگار فلاں انسان کی تعلیم میں ترقی عطا فرما. اب اس سے اس کی تجارت میں ترقی آئے یا نہ آئے, اس کی تعلیم میں ترقی آئے یا نہ آئے, آپ کے حسد کی صفت کم ہو جائے گی. سبحان اللہ. وہ چیز جس کے بارے میں آپ کے وجود میں حسد اٹھ رہا ہے, اس چیز میں ترقی کے لیے آپ خدا کے سامنے دعا کریں. جب آپ دعا کریں گے, اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو ترقی ملے یا نہ ملے, اس کی تجارت کامیاب ہو یا نہ ہو, آپ ایک مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے, اور وہ حسد ہے. حسد کی صفت اس طریقے سے آپ اپنے وجود سے ختم کر سکتے ہیں. صوم الخصوص کا صائم, یعنی جس نے روزہ خصوصی رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو دقیق طریقے سے دیکھتا ہے, کیونکہ روزے سے اس کا مقصد صرف بھوک نہیں ہوتا, پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا. اصل اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب بن جاؤں, اور اللہ کے قرب کے لیے ہر اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہے جو انسان کو اللہ کی معصیت میں مبتلا کر کے انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. جی محترم, بہت شکریہ. اب چلتے ہیں وقفے کی جانب. ناظرین کرام, چلتے ہیں وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درز ہے. جیسے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور محترم نے خود حسد کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا, اور حسد سے بچنے کا طریقہ بتایا. اور کیا طریقہ بتایا کہ جس سے ہمیں حسد ہو رہا ہے, ہم اس کی ترقی کے لیے دعا کریں. مثال کے طور پر اگر ہم اس کے مال کے متعلق حسد کر رہے ہیں, تو ہم اس کے مال کے اندر ترقی کے لیے ہی ہم اس کے لیے دعا کریں. اگر اس کی تعلیم سے ہمیں حسد ہو رہا ہے, تو اس کی تعلیم کی ترقی کے لیے ہم اسے دعا کریں. ناظرین کرام, چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف. محترم, جیسا کہ آپ نے پہلا اور دوسرا مرحلہ بیان کر دیا, اور اب تیسرے مرحلے کو بیان کیجیے. جی ہاں, اب اس کو کہا گیا ہے صوم الاخص, جی, یعنی عالی ترین درجہ روزے کا. صحیح. عالی ترین درجہ روزے کا, کہ میں عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دن میں باقی درجات طے کر کے اس درجے پر پہنچ جائیں گے. نہ, اس درجے کو طے کرنے کے لیے ہمیں کم از کم ان روزوں کو اشروں میں تقسیم کرنا پڑے گا. یعنی چونکہ 30 روزے ہیں ماہ مبارک رمضان کے, پہلا روزہ ہم صوم العموم کے عنوان سے رکھیں, یعنی پہلا عشرہ جو ہے صوم العموم, عام روزہ, لیکن اس میں نیت یہ ہو کہ یہ درجہ طے کر کے میں نے صوم الخصوص کے درجے پہ پہنچنا ہے. صوم الخصوص کیا تھا؟ صوم الخصوص میں صرف آپ کا پیٹ کا روزہ نہیں تھا, صوم الخصوص میں آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ تھا, آپ کے کانوں کا بھی روزہ تھا, آپ کی زبان کا بھی روزہ تھا. آپ آنکھوں سے کوئی بھی وہ منظر نہیں دیکھ رہے تھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے, آپ کانوں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں سن رہے تھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے, اور آپ زبان سے کوئی بھی ایسی بات ادا نہیں کر رہے تھے جو بات اللہ کے رخ پھیرنے کا سبب بنے. جی. اب ہم آتے ہیں صوم الاخص کی طرف, جو عالی ترین درجہ ہے. اس درجے میں انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے, اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ حتیٰ غیر خدا کا تصور بھی اس کو لگتا ہے کہ میرا روزہ باطل کر دے. اللہ اکبر. غیر خدا کا فقط تصور, اس کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا, بولنا, بات کرنا, سب کچھ خدا کے لیے ہے. صحیح. خدا کے علاوہ اس کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے دل کو حرم خدا سمجھتا ہے. امام صادق کی روایت کے مطابق کہ القلب حرم اللہ, دل اللہ کا گھر ہے, حرم خدا ہے, اور حرم خدا میں غیر خدا کو نہ آنے دو. جی. صوم الخصوص, صوم الاخص کا صائم اپنے دل کو حرم خدا سمجھتا ہے, حتیٰ غیر خدا کا تصور لانا بھی اپنے روزے کے باطل ہونے کا سبب سمجھتا ہے. یہ درجہ انسان کے پاس آ جاتا ہے کہ انسان اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا سب خدا کے لیے. جس طرح قرآن کریم میں ایک نبی کی دعا نقل ہوئی ہے نا, کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری زندگی, میری موت,
میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا ہر عمل خدا کے لیے ہے. صحیح. میری ہر حرکت اللہ کے لیے ہے. میرا سب کچھ خدا کا ہے. جب اس مقام پہ انسان فائز ہو جائے تو یہ صوم الاخص کا صائم ہے. اور اعلی ترین درجہ روزے کا یہی ہے. اعلی ترین درجہ جو روزے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صوم الاخص رکھے. صوم الاخص میں غیر خدا کے تصور کو بھی اللہ کی اطاعت کے مخالف سمجھتا ہے. یہ درجہ انسان کو جب حاصل ہو جائے، یہ صوم الاخص کا صائم ہے. اس درجے کے حصول کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں. صحیح. یہ ایسا نہیں ہے کہ رات کو جب اٹھیں تو صبح کو آپ صوم الاخص کے صائم بن کے اٹھیں. نہیں، کوئی بھی چیز آپ دنیا میں دیکھیں، ظاہری طور پر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اگر ایک اچھا انجینئر بننا ہے، اگر آپ کو اچھا ایک آرکیٹیکٹ بننا ہے، یا آپ کو حتیٰ دنیاوی حتیٰ آپ کو اگر اچھا کرکٹر بننا ہے، اس کو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو آپ کو زحمت کرنی پڑے گی. یہ دنیا جو مختصر ہے، اس مختصر دنیا کی کامیابی اور اس مختصر دنیا میں کامیابی، کسی ایک شعبے میں کامیابی کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں. بالکل. یہ جو انجینئر بننا چاہتا ہے، یہ رات کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ ایک اچھا انجینئر بنے. حتیٰ کھیل کی دنیا میں دیکھیں، جو اچھا کرکٹر بننا چاہتا ہے وہ اس کرکٹ کے اس پلیٹ فارم پہ کامیاب بننے کے لیے بھی اپنے آپ کو محنت کے میدانوں میں لے جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں جو عام سی چیزیں ہیں، ان کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، آپ کو اہمیت دینی پڑتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ درجہ جو اللہ نے مانگا ہے، خدا نے مانگا ہے، اور جس درجے کا نتیجہ دنیاوی درجات جو حاصل ہوتے ہیں اس کے نتائج دنیا میں ہوتے ہیں. جس نے انجینئر بننا ہے، خوب جب یہ انجینئر بن جائے گا کیا ہوگا؟ کسی اچھی کمپنی میں جاب لگ جائے گی. جب آپ کی جاب لگ جائے گی تو اس کمپنی کی طرف سے آپ کو بہت ساری فیسلٹیز مل جائیں گی. خوب یہ فیسلٹیز آپ کو کتنے سال چلیں گی؟ جتنی آپ کی حیات ہے، جتنی آپ کی زندگی ہے. آپ نے کمپنی نے آپ کو گاڑی دی، کمپنی نے آپ کو گھر دیا، کمپنی نے آپ کو اور بہت سارے بینیفٹ دیے، لیکن یہ کب تک چلیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. لیکن ایک ایسا درجہ جو اس دنیا میں محنت سے جب آپ حاصل کریں گے اور پھر اس کا نتیجہ اللہ آخرت میں رکھتا ہے. آپ دیکھیں روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ کا کیا فرمانا ہے کہ روزے کا اجر میرے پاس ہے. بالکل. روزے دار کا اجر میرے پاس ہے. کہا صدقہ دینے والوں کو جنت دوں گا، مناجات کرنے والوں کو جنت دوں گا، نمازیوں کو جنت دوں گا، لیکن روزہ رکھنے والوں کا اجر میرے پاس ہے. لیکن کون سا روزہ خدا چاہتا ہے؟ دیکھیں روزہ ایک عمل ہے نا، اور ایک ہی عمل ہے روزہ، ایک ہی عمل ہے نا، چند اعمال تو نہیں ہے نا روزے میں، ایک ہی عمل ہے. اب مجھے بتائیں جب ایک عمل ہمیں ملا ہے اللہ کی جانب سے، اللہ نے ہمیں ایک عمل کا موقع دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں دنیا میں اگر آپ کو 3 راستے بتائے جائیں اور ایک کامیاب ترین راستہ بتایا جائے، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ وہ راستہ جو کامیاب ترین ہو نا، چونکہ ایک ہی دفعہ ملا ہے، ہر دفعہ تو نہیں ملتا ہمیں. تو مجھے بتائیں اگر اللہ نے صوم کی عبادت کی توفیق دی ہے ہمیں، تو ہمیں کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ صوم العموم رکھنا چاہیے، صوم الخصوص رکھنا چاہیے، یا صوم الاخص کی کوشش کرنی چاہیے؟ صوم الاخص. کیوں؟ کیونکہ مہمانی خدا میں، چونکہ عرض کیا میں نے کہ یہ ماہ ضیافت اللہ ہے، اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے. تو جو انسان صوم الاخص کا صائم ہوگا، یعنی جس نے خصوصی ترین روزہ رکھا ہوگا، اس کا دسترخوان الگ ہوگا خدا کے پاس. صحیح. اس کے لیے چونکہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہم بناتے ہیں نا، شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا درجہ بندی کرتے ہیں، بھئی یہ گیسٹ جو ہیں وہ موسٹ ہیں، اس سے اگلا ایک اور درجہ ہے ہمارے مہمانوں کا، ان کے لیے الگ کھانے ہیں، ان کے لیے الگ ڈشز بنائی ہوئی ہیں ہم نے. اسی طرح عبودیت، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے با کرامت وہ ہے جس کا درجہ تقوی سب سے بلند ہو. خوب اسی قانون کو لے آئیں آپ اس صائم کے صوم الاخص کے درجے میں. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم روزے داروں میں سے سب سے اعلیٰ روزے دار کون ہے؟ جس نے صوم الاخص رکھا ہو. بالکل. جس کا روزہ خصوصی ترین روزہ ہو. خصوصی ترین روزہ کون سا روزہ؟ خصوصی ترین روزہ یہ کہ جس میں غیر اللہ کی طرف امید لگانا، غیر اللہ کی طرف توجہ کرنا، غیر اللہ کی جانب رخ کرنا بھی روزے کے بطلان کا سبب بنتا ہے. اللہ. اس مقام پہ جب ہم آ جائیں تو ہم ان عباد میں سے ہیں جن عباد کی تخلیق کے بعد خدا نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین،
मुबारक हो खुदा को जिसने इतनी खूबसूरत तख्लीक की, जिसने इस कदर अजीम खिलकत को ईजाद किया। ये मकाम हमसे मांगा गया है। अगर ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, माह रमज़ान मुमकिन है अगली ज़िंदगी में ना आए, यानी अगले साल ना आए हमारी ज़िंदगी में माह रमज़ान, क्योंकि मौत का तो नहीं पता ना किसी को भी कि कब मौत हमारे दीदार को आ जाए। तो आप मुझे बताएं, जब एक मौका मिला है तो हमें कोशिश करनी चाहिए सौमुल उमूम से उबूर करें, सौमुल खुसूस से भी उबूर करें, सौमुल अखस के दर्जे पर पहुँचें, ताकि जब मेहमानी खुदा का दस्तरखान बिछाया जाए और माह शवाल की पहली तारीख आए तो हमें इनाम के तौर पर उबूदियत का जेवर पहनाया जाए और कहा जाए कि ये वो बंदा है जिसने ज़ियाफ़तुल्लाह से भरपूर फ़ायदा उठाया और इसको अल्लाह इनाम ये देता है कि अब ये मेरा बंदा है, और जिसको अल्लाह बंदगी दे दे, उबूदियत दे दे, वो रुबूबियत तक खुद ही पहुँच जाता है। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो रोज़े के दराजात हमारे सामने बयान फरमाया। नाज़रीन कराम, जैसे कि रोज़े के दराजात को बयान कर चुके हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रोज़ा का जो आखिरी दर्जा है, अख़स जो दर्जा है, हमें अल्लाह ताला उस पर फ़ाइज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा निगहदार।